السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ خبریں یہی ہیں جی کہ 10-15 دن تک انشاءاللہ عمران ریاض رہا ہو جائے گا۔ ڈالر بہت نیچے آ گیا ہے، یہ 100 تک آ جائے گا۔ 100 ارب ڈالر یہ سارے ملک 4 پاکستان کی اکانومی میں ڈال دیں گے، اور منیرہ مستری پھر ایک ننگا ناچ کرے گا 25 کروڑ اور ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ 305 سے بڑھا ہے، 306-7 تک چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 6 غالباً انٹر بینک پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، یا تو وہ نیچے آئے پھر تو بات بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، انٹر بینک کی تو اصلی بات ہے، اوپن کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اوپن میں جی وہ اوپن میں تو لوگ اب ظاہری بات ہے، انہوں نے سفید کپڑوں میں لوگ فوریکس ایکسچینجز میں بھیج دیے ہیں، بٹھا دیے ہیں تاکہ ان کا مکو ٹھپا جائے، ان فراڈیوں کا، بدماشوں کا۔ چینی جناب صاحب 80-90 روپے سے یہ 200 کراس کی۔ اور جی کاکڑ کچھے نے کوئی کابل کے رستے میں اسمگل ہوتے کوئی 500 بوریاں پکڑ لی، اسمگل ہوتی 500 یا پتہ نہیں 1000، اس پہ ڈانس کیا جا رہا ہے، اور کاکڑ کچھے نے بڑا کم پاتا، کاکڑ کچھے نے کم پاتا۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایلیٹ ہے یہ اپنے رائٹس آرام سے نہیں دے گی۔ سول ملٹری بیوروکریسی، ججز، یہ سارے 1-2% طبقہ ہے، یہ ملک کو لوٹ گیا ہے، کھا گیا ہے۔ دیکھیں، ان کے ہاتھ تھا ملک کو ٹھیک کرنا، اور ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، دے ڈیڈ ناٹ ٹیک۔ اب مجھے الفتح کے بارے میں دیکھیں لوگ اتنے بتاتے ہیں ایک بار کرنے کا، سر میں ادھر کافی دیر سے کام کر رہا ہوں، 2019 میں انہوں نے FBR کو 10 کروڑ دیا تھا۔ او بابا کچھ بھی نہیں، شروع سے ٹیکس معاف کرائے، شروع سے اسمگلنگ کی چیزوں سے عرفان وغیرہ نے۔ یہ آٹا اٹا تو اس نے ایویں شو کے لیے پھر رکھا تھا۔ آٹا اگر باہر آٹا 100 روپے کا گٹو ہوتا تھا تو عرفان اسے 80 روپے کا بیچتا تھا۔ آٹے کے چکر میں آنٹیاں باہر کے برا، کچھیاں اور یہ سینٹ لیتی تھیں، اور زیادہ تر اس نے بیگموں پہ رکھی، ججوں کی بیگمات، FBR کے افسروں کی بیگمات۔ یہ بڑا استاد آدمی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ لوگ جو ہے، اچھا عقیل کریم ڈیڈی، ٹھیک ہے جی، جو ایکسچینج کو انسائڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں، انسائڈ ٹریڈرز ہیں جو، ٹھیک ہے جی، اور یا ان کچھے کپوں کو بلا لیں گے، یا وہ رزاق شزاق کو عمران خان نے ساتھ رکھ لیا تھا۔ فراڈیے سارے مورلز، پوری پاپولیشن کی اخلاقیات تباہ ہو گئی ہوئی ہے، جس کا کہ کوئی حل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ مطلب یہ ادھر شعر سنا رہا ہے۔ کل ایک بندہ کوئی کسی یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہا تھا، وہ ایگل والا بدماش تھا، ہمارا ایک عزیز ادھر کام کرتا تھا، کہتا ہے سر یہ بڑا حرامی ہے، بڑا استحصال ہمارا کرتا ہے، ایگل سائیکل والا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے وہ پوچھ رہا بندہ کہ آپ کو باجوہ صاحب کے مقابلے میں، وہ کہتا ہے باجوہ تو فراڈیا کچھ بھی نہیں تھا، منیرہ مستری، منیر صاحب تو جناب زبردست آدمی ہے، میں اتنا امپریس ہوا ہوں۔ انہوں نے شعر سنایا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے کا مایوسی کس بات کی، ہم تو بڑے مایوس اندر گئے تھے۔ یہ 50 لوگ، میاں عامر یہ رزاق اس لیے کر رہا ہے چوس کے لب تیرے آزاد ہے۔ وہ ہمارے دوست ہے فیاض راجہ، وہ بڑی ٹرمز نکالتا ہے، تو اس نے ٹرم نکالی ہے، یہ جو جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں پرو GHQ کے، چوس کے لب تیرے آزاد ہیں مقابلہ ہو رہا ہے چوسنے کا منیر مستری کے ٹٹھے۔ وہ جناب صاحب انصار عباسی، وہ جی کمال کر دی ہے۔ اور یار آپ الیکشن کی تاریخ دیں جو آپ کا، یا آپ کہیں جی الیکشن ہم نے نہیں کرانے ہیں، آپ سامنے آ کے حکومت کریں۔ مشرف نے چلو جی مارشلہ لگا کے سامنے آ کے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، وہ بعد میں اس نے وہی کام کیا، فائلیں بند کی اور اچھے خاصے کیسز بنے ہوئے،
तुम भी इस तरह तमाशे के लिए 10-12 बंदे अंदर कर दोगे और कहोगे जी कि ये पैसा निकल आया, पैसा निकल आया। मतलब कैबिनेट इटसेल्फ करप्ट बना दी। काकड़ कच्चा नैब का मतलब नैब उसके खिलाफ कर रही है कार्रवाई, तो काकड़ कच्चे को बना दिया कि काना बोलेगा नहीं। कमाल है। वैसे मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तानियों में को इतना ज़्यादा पागल समझा जा रहा है। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब कहीं कोई कौम इतनी उल्लू नहीं बनती है। कल वो गैबन में जो मिलिट्री डिक्टेटर है उसने बाकायदा चार्ज ले लिया है प्रेसिडेंट का, और उसने कहा है कि आप आराम से बैठें, मैं वक्त में इलेक्शन कराऊंगा, मेरी तरजीह ये होगी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराऊं। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही थी। ये बंदा 10-15 साल से ठट्ठू सा है, इसको कोई इंडिपेंडेंट में इलेक्शन कराता। इस तरह का कोई काम करें जैसे काकड़ ने किया था कि जी मैं इंडिपेंडेंट, मैं रहील शरीफ को मिला था तब जब डरना शरना था। मैं कहा यार एक दफ़ा आप ऑनेस्टली इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा दें, ठीक है ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, वो नहीं कराने। फ्रॉड क्योंकि जहन में है। ये जितनी पाकिस्तान को रूलिंग एलीट टकरी है 75 साल में, सवाए बददियानती के, फ्रॉड के, धोखाधड़ी के, अपने पैसे इकट्ठे करने के, इन कुत्तों ने कुछ नहीं किया बिल्कुल भी मुल्क के। दिल्ली का काम इन्होंने मुल्क के लिए नहीं किया। ठीक है जी, आप देखें अब ये हालात हैं। मैं कल सोच रहा था, एक मेरी असेसमेंट है, मैं आजकल चैप्टर 2 किताब का लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी वैल्यूएशंस दे रहा था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल ये आ गई है कि जो आने वाली जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हैं या इस वक्त रूलिंग में है, वो सारा ग्रुप 3 वजह से बड़ा हो गया हुआ है, खोखला या फजूल या बेअसर। एक वो नाअहल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशनल सिस्टम बहुत ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये नलायक है। मनीरा मिस्त्री एक सफ़ा अंग्रेज़ी का नहीं लिख सकता है, इसको आप कहें, ठीक है ना, सिर्फ करतबिया OTS से पढ़ा किया। अच्छा, नाअहल हैं, ठीक है जी। दूसरा इनमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। मॉरली जो मुआशरा गंदा हुआ ये उसका हिस्सा है। ओ जी नाइब ओ गश्ती कहती जी मैनू नायब तहसीलदार बना दियो, देखो फिर मैं किस तरह करोड़पति ते बन जाऊंगी ना, 10 दिन च मैं करोड़पति बन जाऊंगी, ठीक है ना जी। और मैनू थानेदार लवा दियो, ठीक है जी। आज कैसे उन्होंने परवेज लाई के चक्कर दिए, सारा किया। अदालतें बिल्कुल मतलब बेअसर अदालतें हो गई हैं, ठीक है ना जी। और तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नाअहल हैं, दूसरा उस करप्शन का वो हिस्सा है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रही है कि ये एक स्टैंडर्ड है, थानेदार बनना है, ये होना चाहिए, फलां बनना चाहिए। तीसरा उनमें नियत ही नहीं है, पेट्रियोटिज्म ही नहीं है। पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनरशिप नहीं है इस मुल्क की रही। वो रैग्स टू रिचेस वाले स्टोरी, वो आशवानीज वगैरह, मुफ्त में पर्ल कॉन्टिनेंटल नवाज वो ज़ियाउल हक ने दिए, मुफ्त में बिल्कुल। आगा खान फाउंडेशन को मुफ्त में हबीब बैंक टका दी, MCB मुफ्त में बिल्कुल मंशा को टका दी। ये एक और चीज़ से मैं बहुत हैरान हुआ कि ये डिसीजंस इतने इम्पोर्टेंट जौन से होते हैं कंट्रीज़ के, विम्सिकली लिए जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो इसका बड़ा एक्सपोनेंट रहा है, उसने कहा है कि एक थिंक टैंक चाहिए। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं एज टू सर्टेन नॉलेज रिक्वायरमेंट्स। जैसे वो बता सकते हैं कि ये होगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, लॉ मेकिंग हो रही होती है, फ्यूचर आने वाली नस्लों का उस पर मनसर होता है। अच्छा जी, अब इधर मैं भुट्टो की तकरीर देखी 4 मिनट की, कोई उसमें नहीं कहा कि मैंने अपने बंदों से कंसल्टेशंस की, ठीक है ना,
کوئی میں اسمبلی میں سوچ رہا ہوں یہ ڈالوں نیشنلائز. اتنا بڑا ڈیسیژن جس نے پاکستان کو رگڑ کے رکھ دیا, ٹھیک ہے نا جی. اور اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان ایکسٹینشن کا ڈیسیژن ہے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وہ پھر اسمبلی میں جا رہے ہیں تو اسمبلی میں نواز گانڈا پی سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سمجھ کے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ یو ڈو ناٹ سپورٹ اٹ, یو ڈو ناٹ سپورٹ اٹ, سے اٹس رانگ. ٹھیک ہے نا جی. کوئی کنسنسس نہیں کسی چیز میں بھی. اچھا منیرہ مستری ہے وہ آؤٹ آف دا بلو. مشرف نے ایک تقریر میں کہا تھا آئی نو, میں جانتا ہوں, لوگوں کو نہیں پتا ہے یار یہ تھنکنگ, بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, بینگ responsible for 250 million people. آج منیرہ مستری نے جو چور ٹھگ کاروباری تھا 40-50 آ کے ادھر سامنے بٹھا لیا اور کہا جی کہ ہاں جی دسو کیا مسائل ہیں, ہم سارے آپ کے مسئلے حل کریں. وہ مسئلے تو ان کے ہیں ہی نہیں. مسئلے تو 25 کروڑ عوام کے ہیں. ان کا بیچاروں کا بجلی کا مسئلہ ہے, ان کا زندہ رہنے کا مسئلہ خراب ہوا ہے, ان کے ہیں سارے تو مسئلے. ادھر جا کے تقریر کر مرد دلے کتے پلے, ہم سوشل میڈیا کے پلے اٹھا لیں گے. وہی اٹھانے وہ چکلائیں گے وہ لواری والی گانڈے کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں منیرہ مستری اور گانڈا بہت کلوز ہیں آپس. یہ دونوں ایسے ہیں, گانڈے نے اسے لگایا. منیرہ مستری یہ سارے کارڈز کھیلتا ہے. وہ دیکھے گا قاضی فائز ایسا آتا ہے, گانڈے کو موقع دیا جائے گا. گانڈے کو موقع وہ دینے کے حق میں نہیں ہے کہ فی الحال پکڑا جائے. گانڈے وغیرہ نے بھی جیسے پیپلز پارٹی کو پکڑنے کا کہا ہے, 4-5 بندے پکڑ کے وہ جی جیسے وہ کالیے سے ارباب وہ اس نے کی تھی شہزاد اکبر نے, پڑھ لے نان سینس سے بیچ میں موتر سا کر کے سارا پھینک دیا. اب جی عمران خان کی وہ جو چھت ہے سیل کی وہ ٹاپوں کی تھی جی, وہاں سے بارش آ رہی ہے. جیو والے مذاق بنا رہے ہیں عمران خان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے جی, تو یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے. کیا یار قوم ہے. ہاں ایک مجھے کل تھوڑا سا ہوپ نظر آیا ہے کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ نارملی خلاف رہتی تھی یہ باقی سب کے, تو پرو گانڈا تھی. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم 9 ستمبر کو ہڑتال کریں گے اور الیکشن 90 دن میں کرانے پڑیں گے. وکلا آر دا لاسٹ ہوپ. اگر وہ تحریک چلائیں, اگر وہ بھی اس کی تحریک کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے CIA انہیں سپورٹ کریں کہ کوئی منیر مستری کا الٹرنیٹیو بھی ڈھونڈتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح اینڈ اپ ہوگی جس طرح کہ یہ جسٹس افتخار والی ہے. کیونکہ 90 دن میں الیکشن تو ہونے کوئی نہیں ہے نا جی. دیکھیں 7 تاریخ کو, آج 6 تاریخ ہے, کل سے شیڈیول الیکشن شروع ہونا چاہیے. مینڈیٹری شیڈیول جو 50-60 ڈیز کا ہے وہ کل سے شروع ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور 20 آخری تاریخ ہونی چاہیے فار فائلنگ دا نامینیشن, 20 ستمبر. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. صدر صاحب بھی اسی طرح, صدر صاحب کو کن پٹی پہ پستول رکھ کے DG ISI اور منیر مستری نے کہا خبردار الیکشن کی تاریخ دی تیری ایسی تیسی, تیری طبیعت ٹھیک کر دیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ صدر نے کیا جی میں ایک کر دیاں گا, وہ کر دیاں گا. اوکے تے سوا تو کر دینی, تو وہ ایکٹ پاس کر دیے. ٹھیک ہے نا جی, وہ کہتا ہے میرے اس پہ دستخط نہیں ہے. واٹ این اپولوجیٹک پیپل وی ہے. وہی میری بات آپ یاد رکھیں, نااہلی incompetent people, because there aren't much competent people left now. 2 part of the moral corruption society is having. They are carrying that seeds of corruption the society has. And third, bad intentions. They do not own Pakistan. So do not expect anything from them. Allah ne ke baat.